بسم الله الرحمن الرحیم حقوق الزوج علی الزوجہ۔ آج ہم شوہر کے حقوق بیان کرنے جا رہے ہیں۔ بیوی کے حقوق بیان کر چکے ہیں، اب آگے شوہر کے حقوق بیان ہونے جا رہے ہیں۔ یجب علی الزوجة نحو زوجها القیام بالحقوق والآداب الآتیہ۔ بیوی پر مندرجہ ذیل آداب اور حقوق کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1، طاعته فی غیر معصیت اللہ تعالی۔ شوہر کی بات مانے کہ جب کوئی گناہ کی بات نہ ہو۔ اس لیے آپ پر ہے کہ فَإِنْ أَطَعْنَ لَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے اذا دعا الرجل امرأته الى فراشہ، جو کوئی اپنی بیوی کو بلائے فلم تأتہ، نہ آئے، فبات غضبان علیہ، اس پر غصے میں وقت گزارے، رات گزارے، تو لعنتها الملائکۃ حتی تصبح، صبح تک فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث ہے کہ اگر میں کسی کو سجدے کا کہتا کہ کسی کے لیے جھک جائے تو بیوی کو کہتا کہ شوہر کے لیے جھک جائے، لیکن سجدہ تو صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ نمبر 2، صیانت عرض الزوج والمحافظت علی شرفها، کہ شوہر کا سامان جو کچھ بھی اس کی حفاظت کرے، کسی کو نہ دے، کیونکہ اس نے محنت سے پیسوں سے کمایا ہوتا ہے، لایا ہوتا ہے۔ اپنی شرافت، عزت وغیرہ کا خیال رکھے۔ ورعایت مالہ وولدہ، بچوں اور مال کی حفاظت کرے۔ وسائر شؤون منزلہ، اس طرح اور چیزیں۔ دیکھیں اس آیت میں یہی بات ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بیوی کیا ہے، راعیۃ علی بیت زوجہا، کہ وہ محافظ ہے بچوں کی بھی اور چیزوں کی بھی۔ اور حدیث ہے نا کہ فحقکم علیہن الا یطئن فروشکم من تکرہون، کہ گھر میں سے شخص اور خاتون کو نہیں لائے گی جو تمہیں پسند نہ ہو، جائز وغیرہ نہ ہو بھی نہیں کہ ولا یزن فی بیوتکم لمن تکرہون۔ نمبر 3، لزوم بیت زوجہ فلا تخرج من الا باذنہ ورضاہ، کہ شوہر کے گھر میں رہے گی، ادھر ادھر نہیں گھومے گی اجازت کے بغیر۔ وغض طرفها عینہا وخفض صوتها، کہ نظر جھکائے رکھے گی، بلند آواز سے نہیں بولے گی۔ وکف یدہا عن السوء، برا سلوک وغیرہ نہیں کرے گی۔ ولسان عن النطق بالفحش والبذاء، اور بد زبانی نہیں کرے گی۔ ومعاملۃ اقاربہ بالاحسان الذی یعاملہم ہو بہ، اور شوہر کے قریبی لوگوں سے اچھا سلوک رکھے گی، کیونکہ یہ تو ہے اس جگہ پر۔ دیکھیے ایک تو یہ کہ وقرن فی بیوتکن، گھروں میں رہیں، باہر نہ نکلے۔ اور دوسرے کہ ولا تخضعن بالقول، ایسی نرم آواز میں بھی نہ بولے کسی کو جواب دینے کے وقت کہ جس سے اس کے دل میں میلان پیدا ہو۔ اور لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، بری باتیں کہنا، بد زبانی کرنا، زبان درازی۔ اور یغضضن من ابصارہن، دیکھیں نظر بھی نیچی رکھنی ہے، فرج کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، زینت وغیرہ ظاہر نہیں کرے گی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی خاتون کے متعلق فرمایا کہ اچھی خاتون وہ تھی اذا نظرت الیہا سرت کا، دیکھنے سے آپ کو مسرت محسوس ہو۔ وَإِذَا أَمَرْتَهَا طاعت کا، بات مانے۔ وَإِذَا غِبْتَ عَلَيْهَا حَفِظَتْكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِكَ، جب آپ نہ ہونا تو آپ تمہارے مال کی اور اپنے خود کی حفاظت کرے۔ یہاں تک بات کیا ہو گئی، شوہر کے حقوق کی بات ہو گئی کہ خاتون شوہر کے حقوق کا خیال رکھے گی۔ آگے ہیں الادب مع الاقارب، جتنے انسان کے اقارب ہوتے، رشتہ دار، دوست وغیرہ، قریبی لوگوں سے کیا ادب رکھے گا اور کیا لحاظ رکھے گا، وہ بات یہاں سے بیان ہو رہی۔ المسلم يلتزم لأقاربه وذي رحمه وذوي رحمه بنفس الآداب التي يلتزم بها لوالديه وولده وإخوته۔ ظاہر سب مسلمان، سب لوگ، سب انسان ہیں، وہی سلوک اور آداب خیال رکھے گا جو اپنے والدین کے ساتھ آدمی کرے، بچوں کے لیے، دوستوں کے لیے، بھائیوں کے لیے۔ فَيَعَامِلُ خَالَتَهُ مُعَامَلَةَ أُمِّهِ، خالہ کے ساتھ ماں کی طرح معاملہ کرے گا۔ وَعَمَّتُهُ مُعَامَلَةَ أَبِيهِ، اور پھوپھی کے ساتھ ابا جان کی طرح
یہ قارب لوگ ہیں نا، وکما یعامل الاب والام یعامل الخال والعم فی کل مظہر من مظاہر طاعت الوالدین وبرہم والاحسان الیہما، اس طرح سے چچا کے ساتھ وہی معاملہ کرے گا چچا ماموں کے ساتھ جو انسان کیا کرتا ہے باپ اور ماں کے ساتھ کرتے ہیں، جو مظاہر ہیں نا۔ وہ الگ بات ہے کہ نفقہ سب کا پر لازم نہیں ہوتا، نفقہ صرف ان لوگوں کا واجب ہوتا ہے ذی رحم محرم ہونا، میراث کے حصے کے بقدر نفقہ آتا ہے۔ ہمارے جو رشتہ دار وغیرہ قارب ان کے ذوی الارحام ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہے، جو بھی اصل رحمی کرنا چاہیں۔ وکل من جماعتهم وإياه رحم واحدہ من مؤمن و کافر، کہ جو بھی کیا ہو رحم میں آ جائے، رشتہ داری میں آ جائے، چاہے وہ مسلمان یا کافر، اعتبرهم من ذوی رحمه الواجب صلتهم، ان کو بس ذوی الارحام سمجھے، ان کے ساتھ صلہ رحمی لازم ہے۔ وبرهم بر بھی بول سکتے ہیں نیکی احسان کرنا، والإحسان إليهم والتزم لهم بنفس الآداب والحقوق التي يلتزم بها لولده ووالده، بس ان کے ساتھ وہی حقوق رکھے۔ ويوقر كبيرهم، بڑوں کا خیال رکھے گا، جو رشتہ دار و عزت کرے گا چاہے کافر کیوں نہ ہو۔ وہ الگ بات ہے کہ دلی دوستی کافر کے ساتھ نہیں ہوتی۔ ويرحم صغيرهم، چھوٹوں پر رحم کرے۔ ويعود مريضهم، مریضوں کی تیمارداری کرے۔ ويواسي منكوبهم، جس کو تکلیف درد و غمخواری ہمدردی کرے۔ ويعزي مصابهم، مصابهم، جو بیمار وغیرہ کسی بھی چیز سے اس کو تسلی دلاسا دے۔ یصلهم وإن قطعوه، ان کے ساتھ رشتہ رکھے گا۔ ويلين له، ان سے نرم رہے گا۔ وإن قسوا معه وجار علیہ، اگرچہ وہ سخت دل ہو۔ كل ذلك منه تمشيا مع ما توجیہ هذه الآیات الکریمہ والاحادیث النبویہ الشریف وتأمر به، اس لیے کہ آیت اور کریمہ پر چلتی ہوئی عمل کرتی کہ دیکھیں واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، رشتہ داری کو کاٹنے سے بچو۔ اولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ، دیکھیں اولو الارحام ہے نا، سب ذوی الارحام کہ بعض کے درجے بعض سے اوپر ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، بلند ہوتے ہیں۔ وتقطعوا ارحامکم، دیکھیں صلہ رحمی کاٹنے کی بدی بیان کی گئی ہے۔ فآت ذی القربى حقہ، ذی القربہ کو بھی حق دیا کرو، ان کے آداب اور حقوق کا خیال رکھو، مسکینوں کا، مسافروں کا وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیں ان الامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى، ذی القربہ کو دیا کر انسان۔ دیکھیں یہاں پر بھی ہے کہ بالوالدین، والدین کے ساتھ اچھا رہو، ذی القربہ یتامہ کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، جار ذی القرب ایک وہ پڑوسی جو آپ کا رشتہ دار، والجار الجنب ایک وہ پڑوسی جو صرف سائیڈ میں رہ رہا ہو، والصاحب بالجنب اور ایک عارضی طور پر ساتھی جو آپ کے ساتھ ہو، ابن السبیل مسافر۔ تو یہ باتیں دیکھیں وقولوا لهم قولا معروفا، ان کے ساتھ اچھے رہو۔ وقال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یقول اللہ تعالی، حدیث قدسی کہ انا الرحمن وهذه الرحم شققت لها اسم من اسمی، اللہ فرماتے کہ میرا نام رحمان ہے اور صلہ رحمی کے لیے میں نے نام رحم رکھا ہے، جس کو جوڑے رکھے گا میں رحمت سے جوڑے رکھوں گا، جو کاٹے گا جو میں رحمت سے کاٹ دوں گا۔ پیغمبر علیہ السلام نے ایک صحابی سے کہا تھا نا، جس نے پوچھا تھا کہ میں کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں، تو 3 مرتبہ ماں کا بولا تھا، ثم امک امک امک، ثم اباک، ثم الاقرب فالاقرب، پھر جو زیادہ قریب اسی کے مطابق آگے درجات کا لحاظ کرتے ہوئے صلہ رحمی کرے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سے عمل سے آدمی جنت جاتا ہے اور جہنم سے دور ہوتا ہے، تو بولا شرک نہ کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، وتصل الرحم، رشتہ داریوں کا خیال رکھو۔ اور ماں کے متعلق فرمایا نہ خالہ کے متعلق ان بمنزلۃ الام، عزت و توقیر اور آداب میں ماں کی طرح ہیں۔ دیکھیں مسکین کو صدقہ دینا ایک صدقہ ہے، وعلی ذی الرحم، اپنے لوگوں کو دینا صدقۃ ایک صدقہ ہے، وصلۃ اور ایک صلہ رحمی بھی ہے۔